بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، بڑی تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ اس کے 20 روزے گزر چکے اور آخری عشرہ جس کی خصوصی فضیلتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جو اہتمام فرمایا ہے اس سے متعلق بہت ساری روایتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم نے رمضان المبارک کی ابتدا کے وقت ماہ مبارک کے روزوں کا، اس کی عبادات کا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام شروع کیا تھا، وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پورا مہینہ جس میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی راتیں اور بالخصوص ان 10 ایام کی طاق راتیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، راتوں کو بیدار ہونے کی تیاری کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی بیدار رہتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرنے کے پر آمادہ فرماتے تھے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے آخری عشرے میں آج صلاۃ مغرب سے ہم لوگ داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے یا آخری 10 ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان ایام کا استقبال دوسرے ایام کے بالمقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اہل و عیال کو بھی اس پر آمادہ کرتے تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے، اسلاف امت ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے تاکہ پوری رات رب کائنات کی عبادات کو انجام دے سکیں، اللہ رب العالمین کے آگے رو سکیں، گڑ گڑا سکیں، توبہ و استغفار کر سکیں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں۔ اور یہی اسباب ہیں کہ اسی عشرے میں کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اور اسی عشرے میں وہ مبارک گھڑی رکھی گئی جس کو شب قدر اور لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا گیا، جس کے بارے میں سورۃ القدر میں رب کائنات نے واضح طریقے سے اعلان فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیا کے اندر اور آسمان دنیا پر بوقت ضرورت نازل فرمایا، لیکن مکمل قرآن مجید کا نزول اسی رات میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا۔ بوقت ضرورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے احکامات نازل ہوتے رہے، تو اس شب قدر کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ اسی شب قدر کو رب کائنات نے اس کی کبریائی اور اس شب قدر کی عظمت کے مد نظر قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ شب قدر اسی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے میں 20واں روزہ رکھنے کے بعد صلاۃ مغرب کے ساتھ ہی مسجد میں منتقل ہو جاتے تھے، پوری رات مسجد میں گزارتے تھے، اور 21ویں رمضان کی صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے معتکف میں یعنی اپنے خیمے میں 10 روز کے لیے داخل ہو جاتے تھے۔
یہ اعتکاف شب قدر کو تلاش کرنے کی ایک کوشش تھا. یہ اعتکاف رب کائنات کو راضی کرنے اور 83 سال بلکہ 84 سال کی عبادات اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ تھا. یہ شب قدر اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح انداز سے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اسی عزت والی رات میں اسی شب قدر میں نازل کیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا خبر کہ یہ شب قدر، یہ عزت والی رات کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر ایسی گھڑی ہے، ایسا لمحہ ہے، یہ رات کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی عبادت کو رب کائنات نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. یہ رب کائنات نے ہم کو موقع دیا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمانوں کی بھیڑ مسجدوں سے جڑتی نظر آتی ہے. یقیناً مسلمانوں کے اندر ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے، یقیناً مسلمان رب کائنات سے جڑنا چاہتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے پہلا عشرہ گزرنے نہیں پاتا. یہ مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، پیچھے کی صفیں خالی ہونے لگتی ہیں، تراویح سے لوگ غائب ہونے لگتے ہیں، اور دوسرا عشرہ آتے آتے اس میں مزید تیزی ہوتی ہے. اور جیسے جیسے رات کی بیداری کا مقدس وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی مبارک گھڑی شروع ہونے والی ہوتی ہے، ویسے ویسے مسجدوں کی بھیڑ بازاروں کے ٹمٹموں میں، بازاروں کی رنگینیوں میں اور خرافات کرنے میں، رات رات بھر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے اپنی بھوک پیاس بجھانے میں پوری بھیڑ وہاں منتقل ہو جاتی ہے. معاف فرمائیں گے، ابتدا میں تھوڑی سی غفلت اگر ہو جائے تو گوارا کی جا سکتی ہے، لیکن آخری عشرہ بازاروں سے خالی ہونا چاہیے. آخری عشرے میں ہماری سڑکیں ویران ہونی چاہیے. آخری عشرے میں یہ بازار بند ہونے آنے چاہیے. آخری عشرے میں یہ قہوہ خانے، یہ ہوٹل، یہ ریسٹورنٹ اور رات رات بھر مرغ و مسلم جو ہم کھاتے پی کر کے اگلے دن کے روزے کو بھی تباہ کرتے ہیں اور پورا دن سو کر کے اور نیندیں پوری کر کے گزارتے ہیں. معاف فرمائیں گے، یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ آپ رب کائنات کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، تلاوت کا بشدت کے ساتھ اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں. طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے پیاسے اس وجہ سے رہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اس وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت نہ کریں کہ صلاۃ مغرب کے ساتھ ہی آپ کا کھانا پینا ایسا شروع ہو کہ صلاۃ فجر کے وقت جا کر کے رکے. یہ آپ کی عبادت میں بہت بڑا خلل ہے. یہ اسلاف امت کی زندگیوں کی مخالفت ہے. اسلاف امت عمومی لحاظ سے سال کے بقیہ ایام میں اگر روزہ نہ بھی رہتے ہوں تو کھانا پینا بقدر ضرورت اس کا اہتمام کرتے تھے. وہ کھانے پینے کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ جینے کے لیے کھاتے پیتے تھے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے طور طریقے کو، ان عادتوں کو تبدیل کریں. یہ جو صورتحال رات میں رونق کے نام پر اور چمک دمک کے نام پر مسلم محلوں کے اندر نظر آتی ہے، اور آخری عشرہ جب رب کائنات کو یاد کرنے کا موقع شروع ہوتا ہے تو بھی ہم اسی جانب توجہ دیتے ہیں. عید کی خریداری ہوتی ہے، خواتین بے پردہ باہر نکل کر کے مہندی لگواتی ہیں، بازار سجایا جاتا ہے، خریداری کی جاتی ہے، مول بھاؤ کیا جاتا ہے، اور بازار میں وقت گزار کر کے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آخری عشرے کی قدر و منزلت کو سمجھیں. تو رب کائنات نے فرمایا اس قرآن مجید کو ہم نے اسی شب قدر اور اسی عزت والی رات میں نازل کیا ہے. آپ کو کیا پتا کہ یہ شب قدر کتنی قدر و منزلت اور کتنی عظمت والی رات ہے. اس کے ایک لمحے کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. عبادات میں مصروف لوگوں کے لیے رب کائنات کے دربار میں رپورٹ کر کے ان کے لیے سفارش کرتے ہیں. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مستقبل کے بہتر فیصلوں کے بارے میں رب کائنات کی جانب سے کوئی فیصلہ کیا جائے. اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اسی شب کے اندر ہر بنیادی فیصلہ رب کائنات فرماتا ہے اور مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں. جس قسم پرسی کے عالم میں، جس پریشانی کے عالم میں، جس مصیبت والی زندگی کے دور سے آج مسلمان گزر رہا ہے، ایک جانب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہندوستان میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دوسری جانب
اوقاف کے بل کے اوپر جس انداز سے سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور ہماری قیادت بھی اس سیاست کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں حصہ بن کر کے خود اپنے قوم کے ساتھ غداری کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر فلسطین میں اسی ماہ مبارک کے اندر ہمارے مظلوم بھائیوں کو، بہنوں کو، معصوم بچوں کو، خواتین کو وہاں امن و سلامتی کے ساتھ عبادات کو انجام دینے والوں کو، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی امیدیں رکھنے والوں کو یہ غاصب و ظالم یہودی جس انداز سے زد و کوب کر رہے ہیں، قتل و خونریزی کا ماحول ہے، جس انداز سے وہاں فتنہ مچایا جا رہا ہے، یہ آج کی نئی تاریخ نہیں ہے۔ اس آخری تاریخ کو، تاریخ کے آخری پڑاؤ کو تقریباً 70 سے 80 سال گزر چکے۔ اس سے پہلے اسی مظلوم فلسطین نے، مظلوم فلسطین بھائیوں اور بہنوں نے نہ جانے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، نہ جانے کتنا ظلم و جور سہا تھا، وہاں خون کی ندیاں بہائی گئی، معصوموں کو قتل کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال کیا ہم کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پا رہی کہ ہم سنت کی طرف رجوع کریں، ہم توحید کے سبق کو پڑھیں؟ کیا یہ ساری کی ساری صورتحال اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ مسلمان اب بازاروں کو چھوڑ دے؟ کیا اس کے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلمان بقیہ 11 مہینوں کے لیے بھی یہ عزم مصمم کرے کہ اب وہ مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑے گا، رب کائنات سے بغاوت نہیں کرے گا، دین سے دوری اختیار نہیں کرے گا؟ یہ سارے کے سارے مصائب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے رب کائنات کی جانب سے ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے کہ تم اب بھی سدھر جاؤ، ورنہ رب کائنات تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لانے پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے اس زمین میں زلزلہ برپا کر کے تم کو تباہ کر دے، جب چاہے تیز و تند آندھیاں اور ہوائیں چلیں اور تم تباہ ہو جاؤ، جب چاہے وہ بارش کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، سونامی کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے، بھوک مری کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، وباؤں کے ذریعے، جیسے چاہے پوری تعداد کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر بقا چاہیے، تحفظ چاہیے، مضبوطی چاہیے، استحکام چاہیے، تو ضروری ہے کہ آپ سنت کی جانب رجوع کریں، توحید کے درس کو پڑھیں، توحید سنت پر قائم رہیں، صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار کریں، ان کی توہین اور تنقیص کرنے والوں سے برات کا اعلان کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کائنات آپ کو استحکام عطا فرمائے، آپ کو مضبوطی عطا فرمائے، تو آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اسلاف امت نے غزوہ بدر میں اسی ماہ مبارک کے اندر اختیار کیا تھا۔ اگر آپ کو استحکام چاہیے تو آپ کو رب کائنات کے آگے تنہائی میں رونا اور گڑگڑانا ہوگا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، ہم مسجدوں سے کسی حد تک اگر جڑتے ہیں تو مسجدوں میں ایک شور و غوغا ہوتا ہے، ایک جانب چائے کی پیالیاں رکھی ہوتی ہیں، دوسری جانب بات چیت کا دور چلتا ہے، گپیں لڑائی جاتی ہیں، چغلی اور غیبت کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ مسجدیں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں یہ بھی اس سے پاک نہیں ہو پاتی۔ اور میں خواتین سے بالخصوص اس بات کی اپیل کروں گا کہ خواتین کے یہاں یہ خرابیاں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں جب آخری عشرہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال شروع ہوا، آپ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا گیا۔ آپ صلاۃ فجر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس جانب ایک خیمہ لگا ہے، اس جانب ایک خیمہ لگا ہے، مسجد خیموں سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہاں خیمہ لگا کر کے مسجد میں داخل ہوئے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ فلاں ام المؤمنین کا، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ عائشہ کا، یہ سودا کا رضی اللہ عنہن، ان کے خیمے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے خیمے اکھاڑ دیے جائیں، ان کو ہٹا دیا جائے، میرا خیمہ بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ اعتکاف رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے، منافست کے لیے، مقابلہ آرائی کے لیے، ایک دوسرے پر بڑھ جانے کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کو تلاش کرنے، اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نفلی عبادات کے لیے اپنے اندر سریت پیدا کریں۔ نفلی عبادات کو جتنا زیادہ چھپ کر کے کیا جائے، جتنا خاموشی کے ساتھ کیا جائے، جتنا زیادہ تنہائی میں کیا جائے، اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، الا یہ کہ اس نفلی عبادت کا کوئی طریقہ شریعت نے بتا دیا ہو۔ جیسے تراویح میں انسان باجماعت تراویح ادا کرتا ہے، اس میں سریت ممکن نہیں، ایسے ہی اعتکاف میں 10-20 لوگ بیٹھتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا علم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جس حد تک انسان اپنی عبادات کو، اپنی نیتوں کو، اپنے فرائض کو، اپنی نوافل کو جس حد تک سریت کے ساتھ انجام دے، خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے انجام دے، وہی افضل ہے۔ لیکن یہ منافست کا دور ہے، ہم مسجدوں میں بھیڑ تو دیکھتے ہیں، لیکن اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے
کھانا پینا اور گندگی اور آلائشیں مسجدوں میں داخل کی جاتی ہیں، اور تھرمس لگتے ہیں تاکہ چائے تقسیم کی جائے، لوگ بیدار رہ سکیں۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیدار کریں، جس کے یہاں جتنی زیادہ استطاعت اور قوت ہے وہ اس حد تک رب کائنات کو یاد کرے۔ نیند کا غلبہ ہے تو تھوڑا سا آرام کر لے، لیکن سب کی عبادتیں اپنے اپنے طور پر رب کائنات سے جڑی ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں کھانا پینا تقسیم کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ مسجدیں رب کائنات کو یاد کرنے، اس کے آگے رونے اور گڑ گڑانے کا مقام ہے۔ لہذا ان مسجدوں کو ان آلائشوں سے، ان چیزوں سے پاک رکھا جانا چاہیے، تاکہ یہاں پر اگر آواز آئے تو تلاوت کی آواز آئے، یہاں پر کچھ کیا جائے تو رب کائنات کو یاد کیا جائے، یہاں پر آنسو بھی بہے تو انسان اپنے بغل میں بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہونے دے کہ میں رو رہا ہوں، میرے اندر سسکیاں ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات اور ہمارے درمیان کا رشتہ ہے۔ اس میں جہاں ریاکاری، شہرت پسندی اور دکھاوا پیدا ہوگا، یہ ریاکاری ہم کو شرک اصغر سے لے کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شرک اکبر تک لے جائے اور ہماری عبادتیں کرنے کے باوجود تباہ و برباد ہو جائیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادات کو سریت کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابیات اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جس انداز سے محنت کرتے تھے، جس انداز سے نوافل اور عبادات کا اہتمام کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اس انداز سے پورے سال میں کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا گیا۔ لہذا یہ عشرہ ہمارے لیے ایک آفر ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بقیہ 20 ایام میں رہ جانے والی کوتاہیوں کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ یہ 10 دن اس لیے استعمال کیے جائیں کہ رب کائنات ہمارے بقیہ ایام کی عبادات کو قبول فرما لے۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اور ہمارے ملک میں آئے دن اوقاف کے بہانے سے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بہانے سے، دوسرے بہانوں سے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ حالات کسی بھی شکل میں بنائے جائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے اپنا کمرہ بند کر لیں، وضو کر کے، پاکیزگی اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے آگے 2 آنسو بہا لیں کہ ہم بڑے آرام کے ساتھ عید میں نئے کپڑے پہنیں گے، ہم بڑے آرام کے ساتھ افطاری اور سحری ہم کو مہیا ہوتی ہے، ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو کچھ بھی نصیب نہیں؟ آپ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگیں کہ اے رب کائنات، ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں یہ جو عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اس کو ہم سے ٹال دے۔ ہم توحید کے بارے میں اپنے وتیرے پر نظر ثانی کریں، اتباع رسول کے بارے میں اپنے وتیرے پر نظر ثانی کریں، صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں اپنے وتیرے اور اپنے اسلوب پر نظر ثانی کریں۔ ہم رجوع کریں دین کی ان بنیادوں کی جانب جو دین اب سے 1400 سال پہلے عہد نبوت میں، عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ رمضان گزر رہا ہے اور بالخصوص پڑوسی ملک سے ایسے ایسے فتوے انہی مبارک مہینوں کے اندر، مبارک ایام کے اندر جاری ہوتے دیکھے گئے کہ 20 رکعت کے علاوہ کوئی 8 رکعت پڑھے گا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ فتویٰ مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح بھی آپ کی نظر میں ناقابل قبول قرار پائے گی، صحابہ کرام کا عمل بھی ناقابل قبول قرار پائے گا۔ اب بڑے شد و مد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب 20 رکعت کی نسبت کر دی جاتی ہے، جبکہ کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں وارد ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہ رمضان میں پڑھی نہ رمضان کے علاوہ پڑھی، اور یہی سنت رسول ہے۔ یہ رمضان گزر رہا ہے، یہ شور و غوغا سننے کو ملتا ہے کہ فلاں لوگ افطاری میں جلدی کرتے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ رمضان سنت کے استہزاء کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تردید کا مہینہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو باریکی کے ساتھ پڑھیں، ہم مہد صحابہ میں جا کر کے اپنے اسوے کو تلاش کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنت رسول کے اندر اس بات کو تلاش کریں کہ ہم کو کون سا طریقہ اپنانا ہے، کس طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہ حرمین ہے، نہ علماء ہیں، ہمارے لیے حجت اور دلیل نہ فقہا اور مفتیان کرام ہیں، ہمارے لیے حجت اور دلیل وہ شخصیتیں ہیں جو عہد رسالت کے ذریعے سے قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں ہمارے سامنے وہ اسوہ اور نمونہ پیش کرتے ہیں جو ان لوگوں کا اسوہ اور نمونہ تھا، اور وہی اسوہ اور نمونہ
قرآن مجید ہم کو حکم دیتا ہے کہ اس کو اپنا لو، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ بھٹکانے کے راستے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلک کی بات سامنے نہ رکھ کر کے کم سے کم یہ تو سوچیں کہ قرآن و سنت کا مطالبہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، قرآن و سنت کی روح کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آخری عشرے میں رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے جو احباب اعتکاف میں بیٹھے وہ موبائل سے دوری اختیار کریں، کھانے پینے کا کم سے کم اہتمام کریں۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے افراد آپس میں یا باہر سے ان کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کے ساتھ بھی کھانے پینے کا اہتمام بوقت ضرورت کم سے کم کریں تاکہ عبادات میں زیادہ وقت گزاریں۔ عبادت کرتے کرتے تھوڑا بہت کھانے پینے کا اہتمام کر لیا جائے۔ یہ اعتکاف بار بار نہیں آنے والا، یہ اعتکاف ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم کو نصیب ہو جائے، آئندہ کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا بھی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ باحیات رہے گا۔ یہ اعتکاف رب کائنات کی نعمت ہے اور ہم اس مجلس میں موجود ہیں، اس جمعہ میں موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ صلاۃ مغرب تک زندہ رہے گا اور اس کو آخری عشرہ نصیب ہوگا۔ رب کائنات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم کو آخری عشرہ بھی نصیب فرما، شب قدر بھی نصیب فرما، اعتکاف بھی نصیب فرما، اور اس ماہ مبارک کے ان بقیہ ایام میں ہم کو کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی یا مظلوم مسلمان دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں، اے رب کائنات ہم سب مسلمانوں کو سنت کی جانب رجوع کر کے اپنی نصرت اور اپنی مدد کا مستحق بنا دے، تاکہ یہ ساری کی ساری مظلومیت کی زندگی، یہ ظلم و جور برداشت کرنے کی زندگی، اس سے مسلمان نجات پا سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔